ای کشته دور از وطن، دور از وطن وای، دور از وطن وای. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حاضرین و سامعین، کیئر اسلام کی طرف سے خطبات و مکالمات امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیریز لے کر عالی مقام کے ہشتم ذی حجہ کو مکے سے سفر کے بعد امام نے یکے بعد دیگرے چند منازل کے اوپر کچھ مکالمے اور کچھ مکاتبے ایراد فرمائے ہیں جو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں. لہٰذا آج جن گفتگو اور جن مکالمات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ثعلبیہ کے مقام پر امام کے دو مکالمے کے جواب سے لوگوں نے ملاقات کی تو آپ نے ان کو کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جو انسان کی معرفت میں اضافہ فرماتی ہیں. مثلاً امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن میں امام کی تعریف کا ذکر کیا اور یہ بتایا کہ اگر امام الہی ہو تو وہ تمہیں بہشت کی طرف بلاتا ہے، اور اگر امام شیطانی ہو تو پھر وہ تمہیں جہنم کی طرف رغبت دلاتا ہے کہ روز محشر اس امام کے ساتھ اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. امام توجہ جلب کرانا چاہتے ہیں کہ ایک طرف میں حق کا امام اور حق کی تبعیت کرنے کے لیے اور کروانے کے لیے مدینے سے مکے اور اب مکے سے عراق کی جانب روا اور دوا ہوں، اور دوسری طرف ابلیس کا کارندہ بن کر یزید ہے کہ جو باطل کی پیروی اور باطل کے پیروکار کی سربراہی کرتے ہوئے جہنم کا سفر طے کر رہا ہے. لہٰذا یہ دو خطبے جو ثعلبیہ کے مقام پر مکالمے ہیں وہ بھی سماعت فرمائیں، اور ثعلبیہ کو چھوڑ کر پھر زبالہ میں جب حضرت مسلم، حضرت ہانی اور حضرت عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی رسمی خبر آپ تک پہنچی، یعنی وہ خط آپ کے حوالے کیا گیا کہ جس خط میں ان کی شہادت کا تذکرہ تھا، تو امام عالی مقام نے اس زبالہ کے موقع کے اوپر اور اس منزل پر تمام افراد کو جمع کر کے حضرت مسلم کی شہادت کی خبر دے کر اپنی بیعت کو اٹھانے کا اعلان کیا کہ اگر کوئی امام کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. حضرت مسلم کون ہے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا چکا ہے. آج جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے کہ عبداللہ ابن یقطر کون ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا. پہلے سماعت فرمائیں ثعلبیہ اور شقوق میں آپ کی گفتگو. ثعلبیہ کے مقام پر ایک سوال کے جواب میں عظیم محدث شیخ صدوق اور خطیب خوارزمی نے نقل کیا ہے کہ ثعلبیہ ہی کے مقام پر ایک شخص حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا اور اس آیہ کریمہ کی تفسیر دریافت کی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ 71 کی تفسیر. قیامت کے دن ہم ہر قوم کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ بلائیں گے. امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک امام و پیشوا وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو راہ راست اور کامیابی اور سعادت کی طرف دعوت دیتا ہے. کچھ لوگ اس کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں، جبکہ ایک اور امام اور پیشوا وہ ہے جو لوگوں کو گمراہی اور بدبختی کی طرف بلاتا ہے اور لوگوں کا ایک گروہ اس کی دعوت قبول کرتا ہے. ان میں سے پہلا گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں جائے گا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، یہی اس آیہ کریمہ کی تفسیر ہے جس میں پروردگار نے فرمایا ہے کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے. سورہ شورى کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ. ایک اور سوال کا جواب. ثعلبیہ ہی کے مقام پر امام کا یہ تیسرا کلام ہے. کوفے کا ایک شخص حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا. دوران گفتگو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ وہ کس شہر کا رہنے والا ہے. اس نے جواب دیا کہ وہ کوفے کا باشندہ ہے.
امام حسین علیہ السلام نے اس سے فرمایا، خدا کی قسم اگر مدینے میں ہماری ملاقات ہوئی ہوتی تو میں تمہیں اپنے گھر میں جبریل کے داخل ہونے کی جگہ اور اپنے نانا پر وحی کے نزول کا مقام دکھاتا۔ اے کوفی بھائی، لوگوں نے علم کی پیاس ہمارے ہی گھرانے سے بجھائی ہے، بس کیسے ممکن ہے کہ ان کے پاس تو علم ہو اور ہم جاہل اور بے خبر رہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ شقوق کے مقام پر جو حضرت امام حسین علیہ السلام عراق سے نزدیک ہو رہے تھے، ہر روز عراق اور کوفے سے تعلق رکھنے والے متعدد افراد سر راہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام صالبیہ سے آگے بڑھ کر شقوق کے مقام پر پہنچے تو کوفے سے آنے والے ایک شخص سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے کوفے کے حالات اور اہل کوفہ کے افکار و خیالات کے بارے میں سوال کیا۔ اس شخص نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل عراق آپ علیہ السلام کے خلاف متحد اور ہم آواز ہو چکے ہیں، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ جو چاہتا ہے انجام دیتا ہے، اور ہر روز اس کا ایک خاص ارادہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے چند اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یوں ہے، اگرچہ بعض لوگوں کے لیے یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا دار ثواب اس سے زیادہ قیمتی اور گراں بہا ہے، اور اگر جمع شدہ مال و دولت کو چھوڑ ہی جانا ہے تو پھر انسان کا اس کے بارے میں بخل کرنا صحیح نہیں، اور اگر رزق اور روزی مقدر ہے اور تقسیم کرتی گئی ہے تو پھر انسان دولت کے حصول کے لیے جتنی کم طمع کرے اتنا ہی بہتر ہے، اور اگر بدن بنائے ہی اس لیے گئے ہیں کہ انہیں موت آئے تو پھر اللہ کی راہ میں تلوار سے مارے جانا ہی افضل ہے۔ اے خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرا سلام ہو، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ جلد ہی آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اور اس طرح سے امام نے صالبیہ میں 2 مکالمے اور شقوق میں بھی 1 مکالمہ فرمایا، اور بالآخر زبالہ میں حضرت مسلم کی شہادت کا جو خط آپ کی طرف آیا ہے اور پھر جو آپ نے مکالمہ کیا وہ انشاءاللہ اس کلپ کے آخر میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ کون ہے عبداللہ یقطر یا عبداللہ بن یقطر؟ آپ کی تعریف کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ آپ حضرت امام حسین علیہ السلام کے رضاعی بھائی ہیں، اور ان کی جانب سے مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفے میں ان کے سفیر بن کر گئے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد کے فوجی افسر حسین ابن نمیر کے ہاتھوں یا حسین ابن نمیر کے ہاتھوں قادسیہ کے مقام پر گرفتار ہو گئے۔ حاکم کوفہ کے حکم پر حضرت امام علی علیہ السلام اور امام حسین کو برا بھلا نہ کہنے کی وجہ سے انہیں دارالامارہ سے نیچے گرا دیا گیا۔ بعض نے اس واقعے کو قیس بن مسہر کے بارے میں بھی نقل کیا ہے، اور عبداللہ ابن یقطر کو کربلا کے شہداء میں شمار کیا ہے۔ بات اگر نسب کی جائے تو بنی لیث بن بکر بن عبد مناف بن کنانہ قبیلے کے عبداللہ بن یقطر بن ابی عقب لیثی امام حسین کے رضاعی بھائی ہیں۔ رضاعی بھائی یعنی آپ دونوں نے ایک ہی ماں کا شیر تناول کیا ہے، اگرچہ اس میں ایک بحث کا مقام ہے، اور عقیدت کے لحاظ سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بھلا حضرت زہرا کے علاوہ امام علی مقام نے کیوں کر کسی اور خاتون کا شیر نوش کیا ہے، تو اس میں تحقیق بھی کی جا سکتی ہے، لیکن تمام منابع یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا رشتہ عبداللہ ابن یقطر سے رضاعی بھائی کا ہے۔ اسی وجہ سے ابن حجر نے انہیں صحابیوں میں سے شمار کیا ہے۔ بعض انہیں ہمیری کہنے کی وجہ سے یمن کے قبیلے ہیمیر سے سمجھتے ہیں کہ جو مدینے میں پیدا ہوئے،
عبداللہ کے باپ کا نام یقطر اور ماں کا نام میمونہ تھا۔ بعض کے نزدیک یقطر یمن کے رہنے والے تھے۔ یقطر یا یقطر پیغمبر کے خادم اور ان کی بیوی میمونہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر خدمات انجام دیتی تھیں، اسی وجہ سے امام حسین کی نگہداری ان کے ذمے تھی، اور اس بنا پر یہ امام حسین کی رضائی ماں کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ علامہ ہلی نے خلاصۃ الاقوال میں طبری کے حوالے سے یقطر کے بجائے یقطر ذکر کیا ہے۔ یوسفی غروی کا بیان ہے کہ ہمارے شیوخ کے نزدیک یقطر درست ہے۔ اگر بات بچپن کی جائے تو بہت سے تاریخی منابع نے انہیں امام حسین کا رضائی بھائی کہا، اس لحاظ سے ان کی پیدائش 4 ہجری میں کہی جا سکتی ہے۔ بعض کے نزدیک آپ حضرت امام حسین سے 3 دن پہلے پیدا ہوئے۔ دور حاضر کے بعض مؤلفین ان کے رضائی بھائی ہونے کو قبول نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ کی ولادت چونکہ امام حسین کی پرورش کے فرائض سر انجام دیتی تھیں، عبداللہ کی والدہ چونکہ حضرت امام حسین کی پرورش کے فرائض سر انجام دیتی تھیں، اس وجہ سے وہ رضائی بھائی مشہور ہو گئے۔ نیز وہ معتقد ہیں کہ حضرت امام حسین حضرت فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے، یا انہوں نے کسی کا بھی شیر نہیں پیا۔ بعض نے ہیمیری کا لقب شمار کیا ہے۔ میں پھر وضاحت کر دوں کہ یہ قابل اختلاف بات ہے کہ جس پر تحقیقیں پیش کی گئی ہیں کہ آیا آپ رضائی بھائی دودھ پینے کی وجہ سے ہیں یا صرف پرورش کی بنیاد پر آپ کو آپ کا بھائی کہا جاتا ہے۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجنے کے بعد عبداللہ بن یقطر کو کوفے روانہ کیا۔ ان کے کوفے جانے کا واقعہ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفے سے خط لکھنے کے بعد کا ہے۔ امام نے مسلم کے خط کے جواب میں عبداللہ بن یقطر کے ہاتھ خط لکھا اور اپنے کوفے آنے سے انہیں آگاہ کیا۔ کوفے جانے کے بارے میں چند قول نقل ہوئے ہیں، یا تو وہ مسلم بن عقیل سے پہلے آ گئے یا مسلم کے امام کو خط لکھنے کے بعد پہنچے۔ مسلم بن عقیل کے ہمراہ گئے، یہ تیسرا قول ہے کہ جب مسلم نے کوفیوں کی بے وفائی دیکھی تو عبداللہ کو امام کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ امام کو نئے حالات سے آگاہ کریں۔ بعض کے مطابق عبداللہ اسی سفر کے دوران گرفتار ہوئے، حضرت مسلم کے ہمراہ تھے، یہ چوتھا قول ہے کہ جب لوگوں نے آپ کی بیعت کی تو مسلم نے انہیں امام کو کوفے کے لوگوں کی بیعت کی خبر دینے کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ البتہ امام حسین علیہ السلام نے جو عبداللہ کے ہاتھوں کوفیوں کے نام خط بھجوایا تھا کہ جس کی عبارت یہ ہے کہ حسین ابن علی کی طرف سے مسلمان اور مومنین پر سلام ہو، اس خدا کی حمد اور سپاس کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مسلم بن عقیل کا خط مجھے ملا۔ مسلم بن عقیل کے خط سے تمہاری حسن رائے، ہماری مدد اور ہمارے حق کے حصول پر تمہارے اتفاق کی خبر موصول ہوئی۔ خداوند کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ اس کام کو نیک قرار دے اور اس کام کی انجام دہی پر تمہیں اجر عظیم سے نوازے۔ منگل کے روز مطابق یوم ترویہ تمہاری جانب عازم سفر ہوں گا۔ میرا قاصد تمہارے پاس جب پہنچ جائے تو تم ابتدائی کام انجام دو، انشاءاللہ میں بھی تم سے جلد ملوں گا، تم پر خدا کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ خط کا مضمون تھا۔ کب لکھا گیا یہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں پچھلی کلپس میں بیان کیا ہے۔ بات اگر گرفتاری کی جائے تو کوفہ جاتے ہوئے حسین ابن نمیر جو سوات سے لکھا جاتا ہے یا حسین ابن تمیم نے انہیں گرفتار کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کیا۔ ابن زیاد نے ان سے کہا کہ تم دارالامارہ پر جاؤ اور امام حسین کو برا بھلا کہو اور آپ کے معاذ اللہ والد گرامی کو جھوٹا کہو۔ عبید اللہ دارالامارہ عبداللہ دارالامارہ پر جا کر لوگوں سے یوں خطاب کرتے ہیں کہ میں حسین ابن علی کا بھیجا ہوا ہوں، اس ابن مرجانہ کے مقابلے میں امام حسین کی مدد کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس سے وہ خط برآمد کیا جاتا ہے اور ابن زیاد نے ان کی ہڈیوں کو توڑ کر اسے دارالامارہ سے نیچے پھینکنے کا حکم دیا۔ جب ان کی ہڈیاں توڑی گئیں تو ایک شخص انہیں قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ لوگوں نے اس پر اعتراض کیا تو اس نے کہا میں تو اسے آسودہ حال کرنا چاہتا ہوں۔ طبری نے اس کے قاتل کا نام آپ کے قاتل کا نام عبد الملک بن
عمیر لخمی لکھا ہے، یہ شخص بنی امیہ کے دور حکومت میں فسق و فجور میں شہرت رکھتا تھا اور قضاوت کا عہدیدار تھا۔ ابن کثیر نے اس داستان کو قیس بن مساہر کے لیے نقل کیا ہے اور عبداللہ بن یقطر کی شہادت 10 محرم کو کربلا میں ذکر کی ہے۔ شیخ مفید نے بھی اپنی کتاب الاختصاص میں انہیں شہدائے کربلا میں سے گنا ہے۔ قیس بن مساہر کو نامہ رسان کہا ہے، اگرچہ الارشاد میں عبداللہ بن یقطر کا تذکرہ ضعیف قول کے ساتھ کیا گیا ہے، جبکہ ابن سعد نے اس کی شہادت عبیداللہ بن زیاد کے کوفے میں آنے کے پہلے دن مسلم بن عقیل سے پہلے لکھی ہے۔ لہذا بہت سے آرا اور بہت سے اختلافات پائے جاتے ہیں کہ جن پہ ہمیں بہرحال آنکھ موند کر نہ یقین کرنا چاہیے اور نہ رد کرنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس میں تحقیق کر کے اپنے مدعا کو حاصل کرنا ہے۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن یقطر یا قیس بن مساہر وہ مظلوم سپاہی ہیں جو سفیر امام حسین کی حیثیت سے کوفے پہنچ کر جام شہادت کو نوش فرماتے ہیں۔ ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ ان کی مصیبت پر صرف آنکھوں سے اشک جاری نہ ہوں بلکہ کردار میں ایک تبدیلی پیدا کر کے ہمیں بھی یہ توفیق حاصل ہو کہ ہم ان کے قدم کے اوپر قدم رکھتے ہوئے امام کی نصرت اور مدد کا وعدہ کر سکیں۔ اپنی دعائے خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں اور ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کی شہادت کی خبر پر امام علی مقام نے کیا فرمایا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زوالہ کے مقام پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا قافلہ شقوق کے بعد زوالہ کے مقام پر پہنچا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط کے ذریعے جو کوفے سے امام علیہ السلام کے کسی حامی نے آپ کو ارسال کیا تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل، حانی بن عروہ اور عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی باقاعدہ خبر موصول ہوئی۔ جس وقت امام علیہ السلام نے مذکورہ گفتگو ارشاد فرمائی، اس وقت آپ علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے اور وہ خط آپ علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک نہایت افسوسناک خبر ہمیں ملی ہے اور وہ مسلم ابن عقیل، حانی ابن عروہ اور عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبر ہے۔ ہمارے دوستوں نے ہماری مدد ترک کر دی ہے۔ اب تم میں سے جو بھی واپس جانا چاہے وہ آزاد ہے اور ہماری طرف سے اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ کشته دور از وطن، دور از وطن، وای دور از وطن، وای